الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ذی وقار، اللہ الرحمن نے انسان کو وہ خوبیاں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر تمام تر مخلوقات پہ برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ اس کا مقام اونچا ہے، اس کی فضیلت تمام سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اس کا کام بھی بڑا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اگر اس کی حیثیت، اس کی استطاعت، اس پر انعام و اکرام سب سے بڑھ کر ہے تو اس سے چاہت بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ الرحمن کو اس کو پیار بھی سب سے بڑھ کر دینا ہے۔ اسی لیے مالک نے اپنی دو صفات کا ذکر ہمارے سامنے رکھا ہے، الرحمن الرحیم۔ وہ مالک بڑی رحمتوں والا ہے، نہایت مہربان ہے، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہمہ وقت تمہارے لیے تیار ہے۔ تم اس میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تم اس کے بن جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر جہاں بڑی بڑی بیماریوں کا خاتمہ کیا، بڑی بڑی برائیوں کو جڑوں سے اکھاڑا، وہیں پر کچھ ایسی بیماریاں تھیں جو انسان کی روح کو چمٹ چکی تھیں۔ آج کی ہماری اس ملاقات میں ہم ایسی ہی کچھ بیماریوں کے متعلق دیکھیں گے اور قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن ان بیماریوں کا کیا علاج دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ الرحمن نے انسان کے پورے جسم کے اندر، ساری کی ساری اس کی باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ایسا رکھا ہے کہ اگر وہ لوتھڑا درست ہے، صحیح ہے، اپنی اصل حالت کے اوپر ہے تو پورے جسم کو عافیت مل جاتی ہے، اور اگر اس لوتھڑے کے اندر کجی ہے، کوئی بیماری ہے، وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو یقین مانیے انسان سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی پاور رکھی ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہماری روح کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے جسم کے ساتھ بھی ہے، اور وہ ہے دل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ، سن رکھو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے، صحیح کام کر رہا ہے، سارا جسم صحیح کام کرے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر دیکھتے ہیں، اس دل میں رب نے دھڑکنیں رکھی ہیں، دھڑکنوں کے اندر خون ہے، اور خون کے ساتھ ساتھ یہ جوانیاں اور پھر صلاحیتیں، شباب، اور پھر انسان کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں، عزم اور استقلال، ہمتیں، دن رات ایک کرنا اور اپنے دل کی مان کر کے چلنا۔ اس ایک انسان کا دل جب صحیح کام کرتا ہے تو حضرات آپ کے دل کے اندر جب خوشی ہے اور آپ کا دل خوشیوں سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے، آپ کے اوپر دنیا بھر کی مصیبتیں بھی اکٹھی ہو کر آ جائیں، آپ دل کا سکون دل میں لیے بیٹھے ہیں، وہ مصیبتیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آپ کے اوپر خزاں بھی آ جائے، آپ کو وہ بہار جیسی لگے گی۔ آپ کا دل اچھا ہے، دل کا موسم اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کا دل اچھا نہیں، دل کے اندر بخار ہے، دل کے اندر کوئی بیماری ہے، دل کے اندر کوئی کجی ہے، یا دل کا موسم خراب ہوا کھڑا ہے، آپ کو شہد جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی لگے گی، آپ کو بہاریں بھی ساری کی ساری خزاؤں سے بدتر لگیں گی۔ انسان کا دل اس کی روح کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ پمپ کرنا چھوڑ دے تو انسان دنیا سے گیا، یہ دھڑکنا چھوڑ دے انسان گیا، اور اگر یہ اندر سے مر جائے تو انسان کی روح مر جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر وہ بے حسی دیکھنے کو ملتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ختم کی گئی تھی۔
اور اس دل کے اندر جہاں احساس موجود ہے، جہاں اس کے اندر دنیا بھر کی محبتیں، نفرتیں، بغض، حسد، کینے، الفتیں، عشق جو اس دل کے اندر جمع ہوا بیٹھا ہوتا ہے، اس دل کا تب تعلق روح کے ساتھ بنتا ہے، اس کی تاریں وہاں جا کر جڑتی ہیں۔ پھر انسان کو کئی چہرے بھلے لگتے ہیں، کئی چہروں سے وہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس دل کو بنایا ہی رب نے ایسا ہے کہ آپ کا دل جب درست ہے تو سب کچھ درست ہے، اور جب آپ کے دل کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ کا پورا جسم اس کو لے کر چلے گا۔ انسان کا ٹیڑھ پن، انسان کی کج روی اور انسان کا سیدھے رستے کے اوپر چلنا، یہ دل کی دونوں حالتوں کے اوپر ہے۔ جیسا دل ہے، جیسا انسان کے اندر نیکی کا جانور ہے یا بدی کا جانور ہے، پلتا وہی ہے جس کو ہم کھلاتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرا جو دل کرتا ہے میں کر گزروں اور میرا رب بھی مجھ سے راضی رہے، ایسا ممکن نہیں۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، شیطان سے بھی بڑا انسان کا اگر کوئی دشمن ہے تو انسان کا اپنا نفس اس کا دشمن، جو اس کے اوپر بیٹھ کر انسان کے اوپر حکومت کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے انسان سے کروا لیتا ہے، اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ دل کی پہلی قسم جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جس میں سے احساس ختم ہوا بیٹھا ہے، جس میں کوئی قاتل قتل کرے یا ڈاکو ڈاکہ ڈالے یا کوئی بدکار بدکاری کرے یا چور چوری کرے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے دل کے اندر جو اللہ نے رحمت اور محبت مودتیں رکھ دی تھی، میرے دل کے اندر جو احساس رکھا تھا آج سے 1400 سال پہلے جب مدینہ کی گلیوں کے اندر صحابہ کرام چلا پھرا کرتے تھے، تب اثار اور محبت کی ایسی ایسی ہوائیں چلا کرتی تھیں کہ اندھیرے کے اندر بیٹھ کے مہمان کو کھلایا ہے، خود بھوکے رہ کر راتیں بسر کی ہیں۔ وہ وقت بھی دیکھنے کو آیا ہے جب محمد الرسول اللہ کے لیے جانیں قربان کی گئی ہیں، آپ کے لیے مال کے منہ کھول دیے گئے ہیں، اور احساس کی اس شمع کو روشن کیے ہوئے صحابہ کرام نے وہ عظیم داستانیں رقم کی ہیں کہ آج بھی پڑھتے ہوئے انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ایک چور کو، ایک ڈاکو کو، ایک گنہگار کو گناہ کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس محمد کا کلمہ پڑھا تھا اس نے ان سارے کاموں سے منع کیا، اس نے روکا ہے۔ لیکن انسان کی بے وفائی عروج کے اوپر جاتی ہے، اور یہ اپنی من مرضی کرتے ہوئے، اپنی چاہت میں ڈوب کر، اپنے چسکے اور مزے کو لے کر یہ اپنے دل کی مان کر چل پڑتا ہے۔ پھر جب یہ اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے تو دنیا کے اندر غائب ہو کر یہ دل کی بے سکونی، غیر اطمینانی اپنے دل کے اندر سمو کر ایسا ڈوبتا ہے کہ پھر ہر طرف اس کو آواز آتی ہے کہ تو بڑا بے سکون ہے، تجھے سکون کی تلاش ہے۔ پھر یہ سکون کے لیے کبھی عورت کا سہارا لیتا ہے، کبھی شراب کا سہارا لیتا ہے، کبھی یہ کسی طرف بڑھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرہ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ مجھے اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما جس دن نہ بیٹے کسی کام آئیں گے نہ مال کسی کام آئے گا، اے اللہ تو مجھے اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں کل کامیاب وہ ہوگا، نکھرا ہوا وہ ہوگا اللہ کے لیے جس نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر جھکا دیا، جو قلب سلیم والا ہوا، سلامتی والا دل۔ اپنے دلوں کو ٹٹول کر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میرے دل کے اندر سلامتی موجود ہے؟ میں منہ پہ سو سلام رکھتا ہوں، السلام علیکم کی پکار میں بار بار کرتا ہوں، میں جس سے ملتا ہوں سلام لیتا ہوں، میری زبان مسلمان ہے، دل مسلمان کیوں نہیں ہے؟ میرے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرتیں ہوں، میرے منہ پر کچھ ہے، دل کے اندر کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے بدترین بندہ جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہیں، کسی کے پاس آتا ہے کسی چہرے کے ساتھ، دوسرے کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بندے کے پاس قلب سلیم ہونا چاہیے، سلامتی والا دل ہونا چاہیے، بات ہو تو دل کے ساتھ ہو، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ ایسا بندہ، دو رخا بندہ، دوگلا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے اللہ کل بچے گا وہی جو قلب سلیم والا ہوا۔ جس دن کوئی مال، کوئی بیٹا، کوئی چودراہٹ،
کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو خبر دیتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جن بیٹوں کے کندھوں کو دیکھ کر، جن کے چوڑے چکلے سینوں کو دیکھ کر تم اکڑتے ہو، جس مال کو گن گن کر رکھتے ہو، یہ کل کسی کام آنے والا نہیں۔ ہاں، جس کا دل بھلا ہوا، جس کے دل کے اندر سلامتیاں ہوئیں، جو اپنے رب کے لیے سلامتی والا بن گیا، جو لوگوں کے لیے سلامتی والا بن گیا، جو حقیقت میں مسلمان بن گیا، یقین مانو کہ کل کو وہ کامیاب ہوگا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اپنا قلب سلیم اپنے رب کے سامنے پیش کرے گا، کامیاب وہی ہو۔ اور دوسری طرف اگلی چیز کو لیتے ہوئے ایک نیا دل جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے اور جو آج مفقود ہو چکا، جس کو لوگوں نے لینا چھوڑ دیا، وہ بھی زبان سے دعویٰ کیا لیکن دل کے اندر ویسی تمنا اور ویسی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ انسان نے یہ کہا کہ میں روز اللہ کے در پہ آ کر توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے دن میں کئی مرتبہ معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ معافی بھی مانگتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے لیکن بدکاریاں بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، دھوکہ اور فراڈ بھی کرتا ہے، یہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، یہ دوسروں کے حقوق بھی مارتا ہے، اور زبان پہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، زبان پہ سید الاستغفار کا ورد کرتا ہے۔ یہ کیسا دل ہے؟ مالک فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ایسا شخص جو رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈر گیا، جو ہزار پردوں میں بھی چھپا تو اسے اس بات کا ڈر تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، جو اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے کل کو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، اپنے دل کو توبہ کی طرف لگا کر یوسف علیہ السلام کی طرح اس نے دوڑ لگائی، کنڈیاں کھلتی گئیں، رب نے اس کو نجات عطا کر دی۔ ادخلوها بسلام، تیرے دل میں سلامتی ہے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو، کیونکہ تو نے ایسی توبہ کی، گناہ کے دیکھ کر ایسی تو نے دوڑ لگائی ہے کہ تو اپنے رب کی جنت کا ہی وارث بنتا ہے۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں پر تم جو چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ کہا اللہ کچھ اور، کہا اپنا دیدار عطا کریں گے۔ وجاء بقلب منیب، یہ توبہ کرنے والا دل، جو دل سے توبہ کرے، جو دل سے اپنے گناہ کے اوپر اپنے کیے پر شرمندہ ہو، یہ دل کہاں پر ہے؟ کیسے ملے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، نماز ادا کرنے کو دل نہیں کر رہا، میرا فلاں کام فلاں نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا، تہجد کے لیے ہمارا دل نہیں کر رہا، تلاوت قرآن کے لیے ہمارا دل نہیں کر رہا۔ میرا بھائی پھر دل کس کے لیے کرتا ہے؟ یاروں دوستوں میں بیٹھ کر گپے ہانکنے کا دل کرتا ہے، روز گھر سے باہر نکل کر سڑکوں کے اوپر گشت کرنے کو دل کرتا ہے، موسیقی سننے کو دل کرتا ہے، گناہ کے کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ میرے دل کو جی یہ دل کرتا ہے، میں بس اپنے دل کی مانتا ہوں، جو دل میں آتا ہے کر گزرتا ہوں۔ یہ تو وہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دل کی بندگی شروع کر دی ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ایسے معبود کھڑے کر دیتے ہیں، ان سے ایسی محبتیں کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف نہیں آتا، اور اپنے رب کو پیچھے کر کے بھاگ کر ان کی طرف جاتا ہے۔ کبھی انسان کے سامنے مال کا بت کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، کبھی اولاد کی محبت کا بت ہے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، کبھی موسیقی کے ساتھ اس کی لگن ہے، کبھی یاروں دوستوں میں بیٹھ کر اس کا دل کرتا ہے کہ میں وہاں پر ہلا گلا کروں، کوئی شغل میلہ لگے، کہیں پر اس کو تھیٹر میں جانے کا شوق ہے، کہیں اس کو فلمیں میں جانے کا شوق ہے۔ جناب وجاء بقلب منیب، وہ توبہ والا دل کدھر گیا؟ زبان سے توبہ اور دل کے اندر کچھ اور ہو تو یقین مانیے ایسی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر انسان گناہ بھی کرے، گناہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینکنے لگے تو بڑا کہنے لگا ابھی کنویں میں نہ پھینکو، کہا ابھی طرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کو دور کسی زمین کے اندر پھینک آؤ یا اس کو قتل کر دو، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا۔ یہ امید توبہ کے اوپر گناہ کرنا کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ماننا میرا بھائی کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن اگر گناہ کرتے ہوئے سانس رک گئے، دھڑکنیں روک دی گئی، نبضیں رک گئی، پھر کیا کرو؟
پھر کیا بنے گا انسان کا؟ اس لیے کہا من خشی الرحمن بالغیب، جس نے رحمان کی رحمت کو ابھی دیکھا ہی نہیں، جو رحمان کو دیکھے بغیر ڈر گیا، جس نے اپنے رحمان کے حیا کا پاس کر کے گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا۔ ہزار موقع موجود ہیں، روحانی طور پہ انسان کی موت واقع ہونے والی ہے، جسم کو مزہ آنے والا ہے، لیکن یہ اپنی روحانیت کو بچاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کے اوپر داغ لگنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یقین مانیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کسی گناہ کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بھاگ کھڑا ہوتا ہے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس کو بڑے بہترین بدلے دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ تیسرا دل جو آج کل مفقود ہوا، القلب المخبت، یہ ایسا دل ہے جو دل ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس دل کے اندر یہ چاہت ہے کہ میں جھکوں اور بس جھکوں، اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں۔ اس کے پاس طاقت موجود ہے، جلوہ موجود ہے، حسن موجود ہے، دولت موجود ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس اقتدار موجود ہے، اختیارات موجود ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنے رب کے لیے جھکا ہوا، اپنے رب کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، رب کے بندوں کے معاملے میں عاجزی اختیار کرتا ہے۔ کوئی اس کا نقصان بھی کرے، یہ اس کے سامنے بھی عاجزی اختیار کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے لیے جھگڑوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ القلب المخبت، جو اللہ کے لیے جھکنے والا دل ہو۔ مالک فرماتے ہیں وبشر المخبتین، جو رب کے لیے جھکنے والے ہیں، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں دے دیجئے کہ وہ پکے جنتی ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو عاجزی کے اظہار میں اللہ کا ذکر سن کے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اپنے مال کا منہ اللہ کے لیے کھول دینے والے ہیں۔ اس کے دل کے اندر خالص اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کے سامنے اکڑتا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اکڑتا کون ہے اللہ کے سامنے؟ ہر وہ شخص جو بے نماز ہے وہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، ہر وہ شخص جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ انسان تو یہاں تک چلا گیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، اور پھر کیمرے کی آنکھ کو دیکھ کر کئی لوگ گناہوں سے رک گئے، غلط کاموں سے رک گئے، لیکن اس نظر سے دیکھ کر کہ جس رب نے اس کو اس نظر سے دیکھا، اور پھر اس کے دیکھنے کے بعد رب نے اس کا پردہ بھی رکھا، اس کو پھر بھی حیا نہ آئی۔ واللہ بصیر بالعباد، تیرا رب بندوں کو بڑے غور سے دیکھنے والا ہے، اس کی نظر بڑی زیادہ ہے، وہ غافل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی رحمت یہ ہے گناہ کر کے تم سوتے ہو اور گناہ کر کے تم اٹھتے ہو، لیکن پھر بھی تیرا رب تیرے رزق کو بند نہیں کرتا۔ وبشر المخبتین، خوشخبری ہے عاجز رہنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے جھک جانے والوں کے لیے، یہ دل بھی نہیں ملتا۔ چوتھا دل جس کا آج کل فقدان ہے، القلب الوجل، ایسا دل جو اپنی نیکی کو دیکھے تو ڈر پڑے، ہائے میری نیکیاں تھوڑی ہیں، میں اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں گا، میں نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ ہائے میری آخرت کا کیا بنے گا، میری قبر کا کیا بنے گا۔ حضرات دل تھام کر سنیے، 22 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ کر رونا شروع کرتے ہیں۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں، اگر وہاں پر میں روک لیا گیا، پکڑ اور جکڑ لیا گیا، میرا کیا بنے گا۔ القبر اول منازل الاخرہ، یہ سب سے پہلی جگہ ہے، یہاں پر دھر لیے گئے تو آگے کا تو معاملہ ہی بڑا گمبھیر ہے۔ القلب الوجل، جو نیکی کرنے کے بعد ڈرتا رہے، اس فکر میں مبتلا رہے کہ میری نیکی تھوڑی ہے۔ اور میرا بھائی نیکی کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ نیکی کی حفاظت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں، ابراہیم اور اسماعیل نے سب سے پہلی بات جو آخر تک کرتے رہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ کام تو لے لیا، اب اس کو قبول بھی کر لے، اے اللہ اس کو قبول بھی کر لینا۔ انسان کے اعمال کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک اس کی حفاظت کرنا، دوسرا اس کا قبول ہو جانا۔ ہم نے نماز ادا کی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے، لیکن میرا بھائی اگر بندہ عبادت کرتا رہے،
کر کر کے عبادت کے نشے میں مبتلا ہو کر یہ سوچے کہ اب میرے لیے گناہ حلال ہو گئے ہیں، اب میرے لیے 2 نمبری کرنا جائز ہو گیا ہے، اب اتنا کو جھوٹ بولنا میرے لیے ٹھیک ہے، اللہ کی قسم یہ وہ چھوٹی چھوٹی دیمکیں ہیں جو نیکیوں کو لگ جائیں تو نیکیوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین کھوکھلا کر کے دھواں بنا کر ہوا کے اندر اڑا دیں گے۔ وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ انسان جب الگ ہوتا ہے، جب اپنی موج مستی کے اندر ہوتا ہے، تب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، پھر بس یہی کہتا ہے مسجد کو میرا سالانہ فنڈ جاتا ہے، فلاں مدرسے کو میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنی بیواؤں کی کفالت میں کر رہا ہوں، میں نے یہ بھی نیکی کی وہ بھی نیکی کی، اب مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں بخشا بخشایا ہوں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کا دل اس بات پر ڈرا رہتا ہے، مال خرچ کر دیتے ہیں، خود سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میری کہیں پکڑ ہی نہ ہو جائے۔ مال کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، آپ حلال کمائیں تب بھی حساب دینا پڑنا ہے، حرام کمائیں تب تو زیادہ دینا پڑنا ہے۔ مال کی مصیبت ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کو اللہ پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دیں گے جب تک یہ 5 باتوں کے بارے میں اللہ کو 2 ٹوک جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، ایسا دل جو نیکی کرنے کے بعد اس فکر میں مبتلا ہو جائے، اس بات کی فکر کرے کہ ہائے میرا عمل تھوڑا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا، اللہ کی قسم یہ تیرا فکر کرنا تجھے جنت کا راہی بنا دے گا۔ تو فکر تو کر، تو اس بات کو دیکھ تو صحیح، کیا نیکی کرنے کے بعد تیرے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے۔ یہ تو تھا ایک اس کا مثبت پہلو۔ اس کا منفی پہلو کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دیکھے تو تب بھی ڈر جائے۔ ایک طرف نیکیاں ہیں، اے اللہ نیکیاں میری تھوڑی ہیں، تیری جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اتنا قابل نہیں ہوا ابھی، اور دوسری طرف اے اللہ گناہوں کا ڈھیر لگا ہے، تیری رحمت ہوگی تو بچ پاؤں گا وگرنہ میں نہیں بچ پاؤں گا۔ لیکن آج کا انسان، آج کا مسلمان اپنے دل کی حالت کو ایک طرف رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب بیوی کے حقوق بھی ادا کیے، سارے حقوق ادا کیے، بھائیوں کے، بہنوں کے، والدین کے، ہر ایک کا حقوق ادا کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے تو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا دی، میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے۔ اور جب وہ نماز نہیں ادا کرتا، اللہ کے حق پہ ڈاکہ مارتا ہے اور پھر یہ کہے کہ جی میں جنتی ہوں، میں نے جنت کے اندر جانا ہے، بس میرا گناہ کوئی نہیں، مجھے امید ہے اللہ اسی سے معاف کر دے گا۔ میرا بھائی تیری امید اچھی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ جو اللہ کا حق مار رہا ہے، جس رب نے بندوں کے حقوق بتائے تھے تو نے مین حق ادا نہیں کیا، باقیوں کا کیا فائدہ۔ حاتم طائی بڑا نیک گزرا ہے، بڑی اس کی سخاوت کا دریا ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول کی طرح، کہا ہوا فی النار، جہنم کے اندر گل سڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں۔ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکی کو دیکھتا ہے کم خیال کرتا ہے، اپنے گناہ کو دیکھتا ہے زیادہ خیال کرتا ہے، اس درمیان میں کھڑے ہو کر وہ گناہ سے بھاگتا ہے نیکی کی طرف، اور پھر نیکی کو تھوڑا خیال کر کے عاجزی میں آ کر اپنے رب سے یہ کہتا ہے اے اللہ تیری رحمت ہوگی تو میں جنت کے اندر جاؤں گا، وگرنہ میرے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ تیری جنت کو مجھے وہاں پر داخل کروا سکے۔ القلب الوجل، دل ایسا ہونا چاہیے جو ڈر جائے اس بات کو سوچ کر کہ کل کو میرا بنے گا کیا، میرے پاس ایسا عمل بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ساری انسانیت کو جنت کے اندر داخل ہونے کا حکم ملے اور ایک کو کہا جائے کہ جہنم کے اندر جانا ہے، میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور اگر اللہ یہ کہے سارے لوگوں نے جہنم کے اندر جانا ہے اور ایک نے جنت کے اندر جانا ہے، میں اپنے تھوڑے سے اعمال کو دیکھتا ہوں، پھر اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، تو میری امید بند جاتی ہے کہ میرا رب وہ ایک بندہ بھی مجھے ہی بنائے گا۔ ایسا دل ہو جو گناہ کے بعد اس بات کی فکر میں لگ جائے کہ یار میں نے غلط کیا، اب میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور پھر توبہ بھی سچی توبہ کرے۔ 5واں دل جو آج کل نہیں ملتا، القلب التقی، تقوی والا دل۔
جس دل کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے، ایسا دل اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذالک، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے اس کے دل کے اندر بڑا تقوی ہے۔ ہم نے کیا احترام کیا؟ ہم قرآن کو پیچھا نہیں کرتے، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا احترام ہے۔ ہم کہتے نہیں قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، قرآن سے اوپر جوتا نہیں کرنا۔ مبارک ہو ایسا ادب، اور یہ بہت بہترین ادب ہے۔ آپ نہیں قرآن کا پیچھا کرتے، آپ عربیوں کی طرح اس کو نہیں سر کے نیچے لے کر لیٹتے، آپ بہترین ادب کر رہے ہیں۔ لیکن جناب وہ بھی تو دیکھیے، جب قرآن نے آواز دے کر کہا اقیم الصلاۃ، ذرا مسجد کے اندر آ کر نماز کو قائم کیجیے، آتوا الزکوٰۃ، ذرا زکوٰۃ ادا کیجیے، چوری سے رک جائیے، غیبت آپ کی زبان سے ادا نہ ہو، وعدہ خلافی آپ نے نہیں کرنی، اپنی آنکھ کو نیچا جھکا کر کے رکھنا ہے، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، زمین پر اکڑ کر نہ چلیں، آپ کا دل بہتر حالت میں ہونا چاہیے، آپ کے دماغ کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں رب اس کو جاننے والا ہے۔ ہم نے قرآن کو اس پوائنٹ پہ پیچھا کیا یا نہیں کیا؟ قرآن نے حکم دیا کہ جناب آپ نے اپنے ایوانوں کے اندر، اپنے قانونی اداروں کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر اس کی حکومت لگانی ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا قانون بنایا، اپنی طرف سے قوانین بنا کر دھر لیے، اس کے اوپر عمل ہوا۔ اس قرآن کو پیچھا کرنے والے سب سے بڑے تب ہم بن جاتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ قرآن کا حکم موجود ہے، اس کے بعد بھی میں نماز کا سن کے کہوں کہ میرے کپڑے خراب ہیں، دوست کو ہی کہہ دینا کہ آؤ دعوت پہ چلیں، تب ہم 2 منٹ میں تیار ہو کے آ جاتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے وضو کون کرے جی؟ اتنی دور چل کر کون جائے؟ وہ ہمارے مسلک کی مسجد قریب نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ اپنی مسلک کی مسجد میں جاؤ اور دوسروں کی مسلک کی مسجد میں نہ جاؤ؟ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو اس نماز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے حیث ینادی بہن، جہاں سے بھی آواز آتی ہے وہاں جا کر 2 سجدے کر لے، حاضری لگوا لے، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ القلب التقی، دل کے اندر تقوی نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اور تقوی 3 چیزیں ہیں، تقوی میں 3 چیزیں ہیں، یشکر ولا یکفر، زبان پہ شکر ہو کبھی نہ شکری نہ ہو، نہ شکرہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مالک 5 قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں قسم ہے ہمیں بھاگنے والے گھوڑوں کی جو راتوں کو بھاگتے ہیں کوئلوں کے اوپر بھاگتے ہوئے، تم ان کو دیکھتے ہو کہ ان کے ٹاپو سے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ دن کے وقت حملہ کرتے ہیں اور حملے کے وقت جب وہ لشکر میں گھستے ہیں غبار اڑاتے ہیں، آگے سے تیر تلوار گولی آئے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں اس گھوڑے کی قسم ہے، 5 مرتبہ قسم اٹھا کر مالک فرماتے ہیں وہ گھوڑا جس کا تو مالک بنا، تو نے چند لقمے اس کو کھلائے، رات کے اندھیرے میں تو نے اسے بھگایا، اس نے انکار نہیں کیا، تو نے اسے جگایا، اس نے انکار نہیں کیا، تو اس کو لے کر بھاگتا رہا، وہ تیری حفاظت کرتا رہا، تو نے جہاں چلایا وہ چلا۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن تو خالق کا ہو کر، جس خالق نے تجھے پورے خلوص کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اسی کی ناشکری میں چل پڑا۔ تیرا گھوڑا تیری ناشکری نہیں کرتا، اس سے لگتا ہے کہ تو گھوڑے سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ یشکر ولا یکفر، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ یعطا ولا یعصا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کر، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کر، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کر۔ اور تیسری چیز یذکر ولا ینسا، اللہ کو یاد رکھ کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے اعمال سے واقف ہے، کبھی اس کو بھلا نہ۔ اگر تو نے اس کو بھلا دیا، شیطان تجھے اغوا کر کے اپنے ٹولے کے اندر شامل کر لے گا، اور شیطان کا ٹولہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ چھٹا دل جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا، القلب المطمئن، اس کو جان بوجھ کر آخر پہ رکھا ہے، جس کو لوگ تلاشتے پھرتے ہیں کہ جی سکون نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا دل القلب المطمئن، ہم تجھے اس دل کی خبر دیتے ہیں جو سکون سے بھرا ہوا ہے، سکون سے بھرا ہوا دل۔ ہر انسان سکون چاہتا ہے، کسی نے پیسے میں سکون تلاش کیا، کسی نے عورت میں سکون، کسی نے شراب میں، کباب میں، اپنی اپنی مرضیاں جدھر جس نے لگایا ادھر چل پڑا، سکون کی تلاش میں دنیا بھاگی۔ 2 باتیں آقا علیہ السلام نے زندگی میں آرام نہیں کیا، سکون کیا ہے۔ آرام کا تعلق ہے بندے کے جسم کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے آرام نہیں کیا، آپ نے کچی زمین کے اوپر لیٹ کر اور اپنے اوپر ایک چادر لے کر 4 فٹ کے حجرے کے اندر آپ نے زندگی بسر کی ہے، اور کیسر و کسرا جو دنیا کی ساری نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ان سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ سکون والی زندگی بسر کی۔ سکون کیا ہے؟ سکون یہ ہے
کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن دل مطمئن ہو، آپ سکون والے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ عطا کردہ دل یہ ہوتا کس کے پاس ہے، یہ ملے گا کیسے؟ میرے پاس دل موجود ہے، یہ بنے گا کیسے؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کر، اس میں بڑا سکون۔ اللہ کو یاد رکھ۔ اللہ کی یاد یہ نہیں کہ بندہ تسبیحاں گھیڑتا رہے، اللہ کی یاد یہ ہے بندہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو اس کو خیال ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ایون کہ آپ واش روم میں جا رہے ہیں اور آپ خیال نہیں کر رہے کہ آپ کون سا پاؤں اندر رکھ رہے ہیں، آقا کی سنت کیا ہے، اگر آپ نہیں کر رہے تو یقین مانیے آپ بے سکونی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ آپ واش روم میں جانے کی دعا نہیں پڑھ رہے اور اندر جاتے ہیں، وہاں پر جنات کا حملہ ہوتا ہے، باہر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، میرا یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، اولاد کو نظر لگ گئی ہے۔ جناب آپ کی بد احتیاطی ہے۔ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ مالک کی یاد ہے کہ اللہ میں نے تجھے یاد رکھا، میرے دل کو دیکھیں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ بایاں پاؤں اندر رکھیں، جا کر سکون سے اپنے استنجا کر کے باہر نکلیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے بچایا ہے۔ آپ نے پناہ کس کی مانگی ہے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات میں کھانا کھانے لگے ہیں، کھڑے ہو کر نہ کھائیے، بیٹھ جائیے، دائیں ہاتھ سے لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے لیجئے، آخر پہ الحمدللہ پڑھ لیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دل کو ایسا سکون دیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اور پھر اللہ کا دیا ہوا یہ سکون قرآن کے اندر بھی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت سنیں جہاں آپ گانے سنتے ہیں۔ موسمی مسلمان اللہ کو پسند نہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب کچھ کیا اور بعد میں کچھ نہ کیا۔